اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 9 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد کرے۔ اللہ کریم سے وہ جو مانگے اللہ کریم انہیں فوراً وہ چیز عطا کرے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو 9 رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کے کرنے سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت میں آپ مبتلا ہو، تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا انہیں کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو 9 رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ ہر مسئلہ خود بخود حل ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ کی غیبی مدد آپ کو نظر آئے گی، رزق دولت میں اضافہ ہوگا، میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی ہے، گھر میں بدسلوکی ہے، تو میاں بیوی میں محبت قائم ہوگی اور گھر میں سکون و اطمینان پیدا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین، توجہ، یکسوئی، عاجزی، انکساری سے کرنا ہے۔ آزمائش کے طور پہ آپ نے اس عمل کو بالکل بھی نہیں کرنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ کام آزمائش والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو آزمائیں گے، قرآنی آیات کو پڑھ کے آزمائیں گے، تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آزمائش کے طور پہ آپ نے کوئی وظائف بھی نہیں کرنا۔ جو وظیفہ بھی کرنا ہے پوری توجہ، یقین سے کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا یہ کام ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام بالکل ہوگا۔ اگر آپ کا یقین پکا ہوگا، بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جس کا یقین پکا ہوگا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو آپ نے اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 9 رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 9 رمضان والے دن آپ اس عمل کو لازم کریں۔ رحمت والے عشرے کے آخری دن رہ گئے ہیں، تو اس دن آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارے، قرآنی آیات کو پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 9 رمضان والے دن، پورے دن میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو نماز مغرب یا نماز تہجد میں
میں یہ عمل کریں. اگر آپ نماز تہجد میں یہ عمل کریں گے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھ لینی ہے، چاہے وہ عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا نماز تہجد ہو، جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 25 مرتبہ، صرف 25 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے. انصرنا فإنک خیر الناصرین، انصرنا فإنک خیر الناصرین. اس آیت مبارکہ کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا. اس عمل کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. اب میں آپ کو درود ابراہیمی کی مختصر سی فضیلت بتاتی ہوں کہ درود ابراہیمی ہر قدم پہ آپ کا ساتھی ہے، رہبر ہے، مشکل کشا ہے. درود ابراہیمی کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے، وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے اور اس دعا کو اللہ کریم فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائے گی، بارگاہ الہی میں آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ کریم آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا. درود پاک کو آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں. پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی کم وقت لگتا ہے اس عمل کو کرنے کا، لیکن اس کے فوائد، اس کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں. بہت ہی یہ طاقتور اور تاثیر والا عمل ہے. آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 9 رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے رزق میں تنگی ہے، دولت میں کمی ہے، یا آپ پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 25 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے. انصرنا فإنک خیر الناصرین. بس آپ نے ان کلمات کو 25 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، تمام مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گی، رزق دولت میں اضافہ ہوگا. اللہ کریم آپ کو اپنی غیبی خزانے سے عطا کرے گا. اور جس میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں گے، اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو صلح ہوگی، اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا. دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں. اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس عمل کے کرنے سے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی تو آپ کا وہ کام ضرور ہوگا. تو آپ اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا. اللہ کریم اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ تجھ پہ لٹا دوں تو کہنا. میرے لیے بک کے تو دیکھ، تجھے انمول نہ بنا دوں تو کہنا. میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا. وفا کی لاج نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، مجھے میرے ناموں سے پکار کے تو دیکھ. حکم تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا. مجھے حی القیوم مان کے تو دیکھ، ابدی حیات کا آمین نہ بنا دوں تو کہنا. میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. اور یہ پکار بندے کو اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے. اللہ بس بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے مالا مال کر دوں. چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، عزت ہو، کامیابی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کریم بس کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں فوراً اسے عطا کر دوں گا. تو اس عمل کو آپ 9 رمضان المبارک والے دن کریں، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.